اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ مریم، آیات 98، پیراگراف 6۔ مکی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف قصہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، بیٹے کی ضرورت کے اسباب۔ دوسرا پیراگراف قصہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرا پیراگراف جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کے علمبردار تھے۔ چوتھا پیراگراف دیگر تمام انبیاء بھی توحید کے علمبردار تھے۔ اسحاق، یعقوب، موسیٰ، ہارون، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام، ہر متقی جنت کا حقدار ہے۔ پانچواں پیراگراف قریش کو توحید کی دعوت اور انذار جہنم اور مشرک قیادت کی ذہنیت کا ابطال۔ چھٹا پیراگراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور مشرکین کو دھمکی کہ شرک کی سزا دنیا میں ہلاکت کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔ مرکزی مضمون: تثلیث کا عقیدہ ترک کرو، خالص توحید اختیار کرو۔ زمانہ نزول: سورۃ مریم ایک مکی صورت ہے۔ ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی، جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے۔ حبش کے عیسائیوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت ضروری تھی۔ چنانچہ اہل کتاب سے مجادلہ کرنے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے اس صورت کی تلاوت کی تھی۔ سورۃ مریم کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ الکہف کی آخری آیت میں توحید کی وضاحت انما الہکم الہ واحد کے الفاظ سے کی گئی تھی اور پھر عبادت کے شرک سے منع کیا گیا تھا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہاں سورۃ مریم کا مرکزی مضمون ہی تثلیث کی تردید اور اثبات توحید کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ پچھلی سورۃ الکہف کی تمہید میں نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بتایا گیا کہ عیسائیوں کو ان کے عقیدے پر تنبیہ کرنا بھی مقصود ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهَ وَلَدًا، آیت 4۔ یہاں سورۃ مریم میں یہ مضمون بار بار آیا ہے۔ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ، آیت 35، اور وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، آیت 92۔ دنیا کی عارضی زینت اور باقی رہنے والے اعمال۔ پچھلی سورۃ الکہف میں کہا گیا تھا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، آیت 46۔ سورۃ مریم میں یہی مضمون والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا کے الفاظ بیان کیے گئے۔ سورۃ مریم میں عقیدہ توحید کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ دیگر انبیاء کی زندگی سے ثابت کیا گیا ہے۔ اگلی سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی سے توحید کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ و مضامین: سورۃ مریم میں تاریخی دلائل کے لیے ایک عجیب و غریب اسلوب۔ سورۃ مریم کا ایک عجیب و غریب اسلوب یہ بھی ہے کہ یہاں دلیل توحید کے لیے برہان یا آیات کے بجائے ذکر الرحمتہ وذکر فی الکتاب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طرح کے اسلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاریخ سے ایک اور دلیل پیش کیجیے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آیت 2، وذکر فی الکتاب مریم، آیت 16، وذکر فی الکتاب ابراہیم، آیت 41، وذکر فی الکتاب موسیٰ، آیت 51، وذکر فی الکتاب اسماعیل، آیت 54، وذکر فی الکتاب ادریس، آیت 56۔ مشرکین مکہ اپنے من دون اللہ کو با اختیار سمجھتے تھے، یہی ان کے شرک کی اصل وجہ تھی۔ شرک کے اسباب کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ مشرکین مکہ من دون اللہ کو خدا بنا کر اپنے خداؤں آلہۃ کو طاقتور، عزیز اور با اختیار سمجھتے تھے۔ ان کی حمایت اور پشتبانی حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، آیت 81۔ سورۃ مریم میں اثبات توحید کی ایک عقلی دلیل بھی فراہم کی گئی اور پوچھا گیا کہ جس اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، آیت 9، اور أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، آیت 67۔ بنی اسرائیل کے ناحلف جانشینوں نے نماز ضائع کر دی۔ اہل کتاب پر واضح کیا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ تک نماز فرض تھی۔ تمام انبیاء اس کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے اس اہم عبادت کو ضائع کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 2000
قبل مسیح اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، آیت 55۔ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سن کی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اللہ نے اس کی نصیحت کی تھی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، آیت 31۔ لیکن بنی اسرائیل میں نااہل جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے شہوات کی پیروی کرتے ہوئے صدیوں پرانی یہ مخصوص عبادت یعنی نماز ضائع کر دی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، آیت 59۔ سورۃ مریم میں ہلاکت اقوام کے سلسلے کا ایک اہم اصول۔ اس صورت میں ایک اصول یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین اساسی اور اعلیٰ شان و شوکت رکھنے والی نافرمان قوموں کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دینے کے بعد ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ بات 2 مرتبہ آیت 74 اور آیت 98 میں بیان کی گئی۔ وَكَمْ أَخْلَقْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، آیت 74۔ وَكَمْ أَخْلَقْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، آیت 98۔ سورۃ مریم کا نظم جلی۔ سورۃ مریم 6 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ پہلے پیراگراف میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش پر استدلال، جس کا ذکر دوسرے پیراگراف میں ہوا۔ تیسرے پیراگراف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید سے استدلال ہے۔ چوتھے پیراگراف میں چند انبیاء کی توحید کا ذکر ہے جنہیں یہودی اور عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پانچویں پیراگراف میں توحید عبادت کا حکم ہے، اور آخری پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور عیسائیوں کے لیے ہلاکت کی دھمکی ہے۔ آیات 1 تا 15 پہلے پیراگراف میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے انہیں معجزانہ طور پر بڑھاپے میں یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ دراصل یہاں اس پیراگراف میں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ عام قاعدے سے ہٹ کر بھی معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ تصرف کرنے پر قادر ہے۔ جس اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، اسی خدا نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا۔ یہاں عیسائیوں کو خود ان کی اپنی تاریخ سے ایک دلیل توحید فراہم کی گئی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نرم خو، پاکیزہ اور متقی بنایا اور اپنے والدین کا مطیع بنا دیا۔ وہ جبار اور نافرمان نہیں تھے۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا، آیت 13-14۔ آیات 16 تا 40 دوسرے پیراگراف میں حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل بتا کر ان کی معجزانہ پیدائش اور پیدائش کے فوراً بعد ان کی معجزانہ گفتگو کو نقل کر کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آیت 30۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت اور نبوت ثابت کرنے کے بعد فرمایا، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی سچی تصویر، آیت 35۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے گئے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، آیت 36۔ یقیناً اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی، لہٰذا صرف اسی کی بات کرو، یعنی توحید کا راستہ۔ آیات 41 تا 50 تیسرے پیراگراف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ عیسائی اور یہودی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے تھے۔ یہ لوگ محض باپ دادا کی تقلید میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا انکار کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، جن کے والد مشرک تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کی تقلید کی بجائے توحید پر عزیمت کا استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس صورت میں دعوت کے آداب بھی بتائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت دردمندی سے اپنے والد آزر سے مباحثہ کیا، عقلی دلیلوں سے کام لیا اور ان سے پوچھا، آپ سماعت و بصارت سے محروم بتوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی لم تعبدها لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آیت 42۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت شفقت اور پیار سے اپنے والد آزر کو توحید کی دعوت دی۔ اس صورت میں یا ابتی کا لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ آزر نے سختی کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے ابراہیم کو سنگسار کر دینے کی دھمکی دی۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، آیت 46۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی احترام سے فرمایا، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آیت 47۔ آیات 51
تا 63 چوتھے پیراگراف میں عقیدہ توحید کو دیگر انبیاء کی دعوت اور ان کے کردار سے ثابت کیا گیا۔ اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ سب انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن خدائی میں شریک نہیں تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے، یہ سب جنت کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب نبی خدائے رحمان کی آیات سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ آیت 58۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، لیکن ان انبیاء کے جانشین بڑے نااہل ثابت ہوئے، انہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات کی پیروی کرنے لگے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ آیت 59۔ آیات 64 تا 83 پانچویں پیراگراف میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اسی پر جمے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ۔ آیت 65۔ مشرک سرداروں کو دوزخ کے حوال سنا کر خبردار کیا گیا کہ وہ اپنے اثاثوں اور اپنے عالیشان مجلسوں پر نہ اترائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت رکھنے والی قوتوں کو بھی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ایک مشرک سردار کا قول نقل کیا گیا جو یہ سمجھتا تھا کہ اول تو آخرت برپا نہیں ہوگی اور بالفرض ہوگی بھی تو وہاں بھی میں مال اور اولاد سے ضرور نوازا جاتا رہوں گا۔ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ آیت 77۔ مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر خود ساختہ معبود بھی ان کے حمایتی اور پشتبان ہو سکتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ آیت 81۔ مشرکین اپنے خداؤں کو نہایت طاقتور اور بااختیار سمجھتے تھے، وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ آیات 84 تا 98 چھٹے اور آخری پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ۔ آیت 84۔ آخری پیراگراف میں تثلیث کے قائل عیسائیوں کو بالخصوص اور مشرکین کو بالعموم دھمکی دی گئی کہ ان کے شرک کی سزا دنیا میں ہلاکت کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔ ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس آخری حصے میں شرک پر اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب اور جلال کا اظہار بھی ہوا اور توحید پرستوں کے لیے اپنی محبت اور جمال کا اظہار بھی۔ اہل شرک کے لیے الرحمن کا غیظ و غضب اور جلال۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ آیت 90۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ استغفر اللہ۔ ان دعوا للرحمن ولدا۔ آیت 91۔ اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پھر وضاحت کی گئی کہ ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا۔ آیت 92۔ الرحمن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اہل توحید کے لیے اللہ کی محبت، رحمانیت اور اس کا جمال، توحید پرستوں کے لیے خدا رحمان کی جانب سے محبت کا اظہار ہوا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدا رحمان مہر و محبت پیدا کر دے گا۔ آخری آیت میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ دونوں کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا، کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ یہ صورت ایک سوال پر ختم ہوتی ہے اور دعوت فکر دیتی ہے کہ انسان کو غور و فکر سے کام لے کر ہلاکت سے بچنے کے لیے تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور شرک سے بچ کر توحید اختیار کرنا چاہیے۔ مرکزی مضمون: عیسائیوں کو تثلیث کا عقیدہ ترک کر کے خالص توحید اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔